بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل اشاعت ہدایت میں پریس کا کردار، مضمون ابواب سعد حیات۔ کاغذ کی ایجاد نے دنیا میں علم کے انتہائی سرعت سے پھیلنے کی راہ کھولی ہے۔ جہاں پہلے صرف چند ہزار کتابیں ہوا کرتی تھیں، وہاں کاغذ کی وجہ سے بے شمار تعداد میں کتابیں لکھی جانے، شائع ہونے اور تقسیم ہونے لگیں۔ کاغذ کی عام دستیابی اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے موجد گوٹنبرگ ایجاد کردہ پرنٹنگ پریس نے مختصر وقت میں کتابوں، اخباروں اور رسالوں کی طباعت کو ہزاروں کی تعداد تک پہنچا دیا۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے پہلے قرآن کریم صدیوں تک ہاتھ سے لکھا جاتا رہا۔ ایک کاتب کو ہاتھ سے لکھ کر نقل تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا، اور اب پرنٹنگ پریس کی ایجاد کی وجہ سے دنیا بھر میں قرآن کریم کے میسر نسخوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ ایک مثال پیش ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر کثیر تعداد میں اشاعت کتب کو اپنے زمانہ کے اہم امور میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، کس قدر ترقیات ہوئی ہیں، کتابوں کی اشاعت ہی کی طرف دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ ایک شخص کم شاہ نام کہنے لگا کہ میرے مرشد ہمیشہ صحیح بخاری کی تلاش میں رہا کرتے تھے اور 5 وقت اس کے ملنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی مایوس ہو کر رونے لگتے تھے، اور اس قدر روتے کہ ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور اب یہ حال ہے کہ صحیح بخاری 3-4 روپے کو مل جاتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ حال تھا کہ کسی ملنا کے پاس بھی اگر کوئی کتاب ہو تو بس کنز، قدوری، کافیہ تک ہی اس کی تعداد ہو سکتی تھی، اور اس وقت اس قدر خزانے نکل آئے ہیں کہ کوئی ان کو گن بھی نہیں سکتا۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ کیسے صاف صاف نشان ہیں۔ کتابوں کے ذخیرے نکل آئے، ان کے چھاپنے اور شائع کرنے میں ہر قسم کی آسانیاں ہو گئیں۔ بحوالہ ملفوظات جلد 5۔ آپ علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ تحریر فرمایا، چھٹا نشان کتابوں اور نوشتوں کا بکثرت شائع ہونا، جیسا کہ آیت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بباعث چھاپا کی کلوں کے جس قدر اس زمانہ میں کثرت سے اشاعت کتابوں کی ہوئی ہے، اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ بحوالہ حقیقت الوحی۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر مسلم امہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو نہایت زبردست کام کیے، ان میں سے ایک اہم کام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اس وقت دین اسلام پر حملہ دلائل و براہین کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور چھاپا خانہ کی مدد سے یہ حملے گویا گھر گھر پر ہو رہے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کے دفاع میں دلائل و براہین یکجا کیے جائیں اور انہیں پرنٹنگ پریس سے کثیر تعداد میں طبع کروا کر عام کیا جائے۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک اہم شہر لدھیانہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ عیسائی مشنریوں نے پنجاب میں سب سے پہلے اس شہر لدھیانہ سے اخبار جاری کیا، جو قلمی اخبار کی صورت میں تھا، اور بعد میں جب چھاپا خانہ قائم ہوا تو یہ اخبار ٹائپ میں چھپنے لگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لینے اور اپنے سلسلہ کی بنیاد رکھنے کے لیے لدھیانہ شہر کا انتخاب فرما کر علاوہ دیگر امور کے اسلام پر اس زبردست قلمی حملہ کے سدباب کا اعلان فرمایا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مبعوث ہو کر امت کو سمجھایا ہے کہ دور حاضر کی ایجادات، پریس وغیرہ اور رسل و رسائل کے جملہ وسائل و انتظامات دراصل تو اسلام کی اشاعت کی خاطر ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں تکمیل ہدایت کے واسطے 2 بروزوں کے طور پر تھا، ایک بروز موسوی اور دوسرے بروز عیسوی۔ اس کا ثبوت اور اظہار اس طرح پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب میں گزشتہ دونوں ہدایتوں یعنی توریت اور انجیل کا جامع اور کامل طور نزول ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کتب قیمہ کو محفوظ کرتے ہوئے ہر ایک گزشتہ ہدایت کی پابندی اس کے موقع اور محل پر واجب ٹھہرائی ہے۔ یوں
ہدایت الہی کی بابت ایک مرحلہ تو اپنے کمال تام کو پہنچا، اب ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس سے ظہور میں آنے والی اس خاص ہدایت کی اشاعت کی تکمیل کے لیے بھی سامان ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تکمیل اشاعت ہدایت کے ضمن میں فرماتے ہیں، اور وہ یعنی تکمیل اشاعت ہدایت ایک ایسے زمانہ پر موقوف تھی جس میں تمام وسائل اشاعت احسن اور اکمل طور پر میسر ہوں، لہذا تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بروزوں کی حاجت پڑی، ایک بروز محمدی موسوی، دوسرا بروز احمدی عیسوی۔ اب میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ تکمیل ہدایت کے دن میں تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اور وہ روز یعنی جمعہ کا دن جو دنوں میں سے چھٹا دن تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی، اور قرآن جو تمام آسمانی کتابوں کا آدم اور جمیع معارف صحف سابقہ کا جامع تھا اور مظہر جمیع صفات الہیہ تھا، اس نے آدم کی طرح چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن اپنے وجود باوجود کو اتم اور اکمل طور پر ظاہر فرمایا۔ یہ تو تکمیل ہدایت کا دن تھا، مگر تکمیل اشاعت کا دن اس دن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی وہ وسائل پیدا نہیں ہوئے تھے جو تمام دنیا کے تعلقات کو باہم ملا دیتے اور بری اور بحری سفروں کو مسافروں کے لیے سہل کر دیتے، اور دینی کتابوں کی ایک کثیر مقدار قلم بند کرنے کے لیے جو تمام دنیا کے حصہ میں آ سکے آلات زود نویسی مہیا کر دیتے، اور نہ مختلف زبانوں کا علم نو انسان کو حاصل ہوا تھا، اور نہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے مقابل پر آشکارا طور پر ایک جگہ موجود تھے۔ اس لیے وہ حقیقی اشاعت جو اتمام حجت کے ساتھ ہر ایک قوم پر ہو سکتی ہے اور ہر ایک ملک تک پہنچ سکتی ہے، نہ اس کا وجود تھا اور نہ معمولی اشاعت کے وسائل موجود تھے، لہٰذا تکمیل اشاعت کے لیے ایک اور زمانہ علم الہی نے مقرر فرمایا، جس میں کامل تبلیغ کے لیے کامل وسائل موجود تھے، اور ضرور تھا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی، ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو، کیونکہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی کام تھے۔ لیکن سنت اللہ کے لحاظ سے اس قدر خلوت آپ کے لیے غیر ممکن تھا کہ آپ اس آخری زمانہ کو پاتے، اور نیز ایسا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دینی کتابوں کی ایک کثیر مقدار قلم بند کرنے کے لیے جو تمام دنیا کے حصہ میں آ سکے آلات زود نویسی کی مہیا کر دیتے، اور نہ مختلف زبانوں کا علم نو انسان کو حاصل ہوا، اور نہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے مقابل پر آشکارا طور پر ایک جگہ موجود تھے، اس لیے وہ حقیقی اشاعت جو اتمام حجت کے ساتھ ہر ایک قوم پر ہو سکتی ہے اور ہر ایک ملک تک پہنچ سکتی ہے، نہ اس کا وجود تھا اور نہ معمولی اشاعت کے وسائل موجود تھے، لہٰذا تکمیل اشاعت کے لیے ایک اور زمانہ علم الہی نے مقرر فرمایا، جس میں کامل تبلیغ کے لیے کامل وسائل موجود تھے، اور ضرور تھا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی، ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو، کیونکہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی کام تھے۔ لیکن سنت اللہ کے لحاظ سے اس قدر خلود آپ کے لیے غیر ممکن تھا کہ آپ اس آخری زمانہ کو پاتے، اور نیز ایسا خلود شرک کے پھیلنے کا ایک ذریعہ تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت منصبی کو ایک ایسے امتی کے ہاتھ سے پورا کیا کہ جو اپنی خو اور روحانیت کے روح سے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک ٹکڑا تھا، یا یوں کہو کہ وہی تھا اور آسمان پر ذلی طور پر آپ کے نام کا شریک تھا،
غرض خدا تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے اس بات کا التزام فرمایا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت قرآنی چھٹے دن ہوئی تھی، ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت قرآنی کے لیے الف ششم مقرر کیا گیا، جو بموجب نص قرآنی چھٹے دن کے حکم میں ہے۔ اور جیسا کہ تکمیل ہدایت قرآنی کا چھٹا دن جمعہ تھا، ایسا ہی ہزار ششم میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کا مفہوم مخفی ہے، یعنی جیسا کہ جمعہ کا دوسرا حصہ تمام مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کرتا ہے اور متفرق ائمہ کو معطل کر کے ایک ہی امام کا تابع کر دیتا ہے، اور تفرقہ کو درمیان سے اٹھا کر اجتماعی صورت مسلمانوں میں پیدا کر دیتا ہے، یہی خاصیت الف ششم کے آخری حصہ میں ہے، یعنی وہ بھی اجتماع کو چاہتا ہے۔ سو اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حیات میں وہ تمام متفرق ہدایتیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھیں، قرآن شریف میں جمع کی گئیں، لیکن مضمون آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی کہ تمام ممالک مختلفہ، یعنی ایشیا اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ اور آبادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبلیغ قرآن ہو جاتی، اور یہ اس وقت غیر ممکن تھا، بلکہ اس وقت تک تو دنیا کی کئی آبادیوں کا بھی پتہ بھی نہیں لگا تھا، اور دور دراز سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم تھے، بلکہ اگر وہ 60 برس الگ کر دیے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں، تو 1257 ہجری تک، یعنی 1257 ہجری تک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ گویا کالعدم تھے، اور اس زمانہ تک امریکہ کل اور یورپ کا اکثر حصہ قرآنی تبلیغ اور اس کے دلائل سے بے نصیب رہا ہوا تھا، بلکہ دور دور ملکوں کے گوشوں میں تو ایسی بے خبری تھی کہ گویا وہ لوگ اسلام کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ غرض آیت موصوفہ بالا میں جو فرمایا گیا تھا کہ اے زمین کے باشندو، میں تم سب کی طرف رسول ہوں، عملی طور پر اس آیت کے مطابق تمام دنیا کو ان دنوں سے پہلے ہرگز تبلیغ نہیں ہو سکی، اور نہ تمام حجت ہوا، کیونکہ وسائل اشاعت موجود نہیں تھے، اور نیز زبانوں کی اجنبیت سخت روک تھی، اور نیز یہ کہ دلائل حقانیت اسلام کی واقفیت اس پر موقوف تھی کہ اسلامی ہدایتیں غیر زبانوں میں ترجمہ ہوں، اور یا وہ لوگ خود اسلام کی زبان سے واقفیت پیدا کر لیں، اور یہ دونوں امر اس وقت غیر ممکن تھے۔ لیکن اس وقت تکمیل اشاعت ہدایت غیر ممکن تھی، اور غیر زبانوں تک دین کو پہنچانے کے لیے، اور پھر اس کے دلائل سمجھانے کے لیے، اور پھر ان لوگوں کی ملاقات کے لیے کوئی احسن انتظام نہ تھا، اور تمام دیار بلاد کے تعلقات ایسے ایک دوسرے سے الگ تھے کہ گویا ہر ایک قوم یہی سمجھتی تھی کہ ان کے ملک کے بغیر اور کوئی ملک نہیں، جیسا کہ ہندو بھی خیال کرتے تھے کہ کو ہمالہ کے پار اور کوئی آبادی نہیں، اور نیز سفر کے ذریعہ بھی سہل اور آسان نہیں تھے، اور جہاز کا چلنا بھی صرف بعد شرط پر موقوف تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے تکمیل اشاعت کو ایک ایسے زمانہ پر ملتوی کر دیا جس میں قوموں کے باہم تعلقات پیدا ہو گئے، اور بری اور بحری مرکب ایسے نکل آئے جن سے بڑھ کر سہولت سواری کی ممکن نہیں، اور کثرت متابع نے تالیفات کو ایک ایسی شیرینی کی طرح بنا دیا جو دنیا کے تمام مجمع میں تقسیم ہو سکے۔ سو اس وقت حسب منطوق آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور نیز حسب منطوق آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بعثت کی ضرورت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بعثت کی ضرورت ہوئی، اور ان تمام خادموں نے جو ریل اور تار اور
اگن بورڈ اور مطابع اور احسن انتظام ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم، اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے، جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بزبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں۔ آپ تشریف لائیے اور اس اپنے فرض کو پورا کیجیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافہ ناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، اور تمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ اس نے اس بعثت دوم کے لیے 1000 ششم کو پسند فرمایا، اور وسائل اشاعت بھی اسی 1000 ششم میں وسیع کیے گئے، اور ہر ایک اشاعت کی راہ کھولی گئی، اور ہر ایک ملک کی طرف سفر آسان کیے گئے، جا بجا مطبع جاری ہو گئے، ڈاک خانہ جات کا احسن انتظام ہو گیا، اکثر لوگ ایک دوسرے کی زبان سے بھی واقف ہو گئے، اور یہ امور 1000 پنجم میں ہرگز نہ تھے، بلکہ 60 سال سے پہلے جو اس عاجز کی گزشتہ عمر کے دن ہیں، ان تمام اشاعت کے وسیلوں سے ملک خالی پڑا ہوا تھا، اور جو کچھ ان میں سے موجود تھا وہ ناتمام اور کم قدر اور شاذ و نادر کے حکم میں تھا۔ بحوالہ تحفہ گولڑویہ، صفحہ 257 تا 264۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے طباعت و اشاعت کے لیے پریس اور چھاپا خانوں کی ایجاد کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پر پیش فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے جس کا اہتمام اس عاجز کے سپرد کیا گیا، اور وہ معارف و دقائق سکھائے گئے جو انسانی طاقت سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی طاقت سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے جو بحکم الہی اتمام حجت کے لیے جاری ہے۔ بحوالہ فتح اسلام۔ نیز فرمایا، پھر میں جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعہ سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا کی پاک روح نے مجھے دیے ہیں۔ بحوالہ ازالہ اوہام۔ آپ علیہ السلام نے پرنٹنگ پریس سے پیدا ہونے والی آسانی کا اپنے ایک الہام میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر، یعنی کیا ہم نے ہر ایک امر میں تیرے لیے آسانی نہیں کر دی، یعنی کیا ہم نے تمام وہ سامان تیرے لیے میسر نہیں کر دیے جو تبلیغ اور اشاعت حق کے لیے ضروری تھے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس نے میرے لیے وہ سامان تبلیغ اور اشاعت حق کے میسر کر دیے جو کسی نبی کے وقت میں موجود نہ تھے۔ تمام قوموں کی آمد و رفت کی راہیں کھولی گئیں، طے مسافرت کے لیے وہ آسانیاں کر دی گئیں کہ برسوں کی راہیں دنوں میں طے ہونے لگیں، اور خبر رسانی کے وہ ذریعے پیدا ہوئے کہ ہزاروں کوس کی خبریں چند منٹوں میں آنے لگیں۔ ہر ایک قوم کی وہ کتابیں شائع ہوئیں جو مخفی اور مستور تھیں، کتابوں کے لکھنے میں جو دقتیں تھیں وہ چھاپا خانوں سے دفع اور دور ہو گئیں، یہاں تک کہ ایسی مشینیں نکلی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے 10 دن میں کسی مضمون کو اس کثرت سے چھاپ سکتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں 10 سال میں بھی وہ مضمون قید تحریر میں نہیں آ سکتا تھا۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ کوئی گمان کر سکتا ہے کہ یہ مذکورہ بالا خیالات اور تجزیات صرف جماعت احمدیہ کے اندر ہی پائے جاتے تھے اور امت محمدیہ کے اندر کسی اور مفکر نے تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے موجودہ زمانہ کی ایجادات اور سہولیات کی دستیابی کے غیر معمولی پہلو کو محسوس ہی نہ کیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزنامہ الفضل قادیان 19 اپریل سن 2046 میں مولانا ابوالعطا جالندھری صاحب کا ایک مضمون بعنوان اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز ملک ہند
اور اس کی عالمگیر اشاعت کا یہی زمانہ ہے شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ کیا آج اس علمی زمانہ میں اسلام کو پھیلایا جا سکتا ہے؟ غیروں کو جانے دیجیے، خود مسلمان کہلانے والے اسے باور کرنے کو تیار نہ تھے، ورنہ کیا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ندا پر لبیک نہ کہتے؟ وہ تو اسے ایک انہونی بات سمجھتے تھے اور اس کے کہنے والے کو دیوانہ تصور کرتے تھے، مگر الحمدللہ کہ آج ان صداقتوں کے اعتراف پر مجبور ہیں کہ اسلام کی عالمگیر اشاعت کا یہی زمانہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے انگریزی اخبار ڈان کے سابق ایڈیٹر جناب حسن احمد صاحب ایک قیمتی مضمون بعنوان آب حیات روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوا ہے۔ سارا ہی مضمون اس قابل ہے کہ عام مسلمان اس پر غور کریں، مگر بعض اقتباس تو خاص توجہ کے قابل ہیں۔ آج سے 1300 برس قبل ترسیل رسائل و نقل و حرکت کے وہ زود رساں ذرائع انسان کو میسر نہ تھے جو آج ہیں، مثلاً تار برقی، لاسلکی، ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ۔ موجودہ زود رساں ذرائع کے ہوتے ہوئے دنیا میں فی زمانہ بود زمانی و مکانی اس قدر کم رہ گیا ہے کہ افکار و اخبار ایک جگہ سے دوسری جگہ بسرعت پہنچ سکتے اور پھیل سکتے ہیں۔ اب سے 1300 برس قبل تو دنیا میں چند مقامات ایسے باقی بھی رہ گئے ہوں گے جہاں اسلام کی آواز بوجہ بود مکانی شاید نہ پہنچ سکی ہو، مگر آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کوئی آواز نہ پہنچ سکے اور جہاں کے لوگ خود گوش بر آواز نہ ہوں۔ چنانچہ فی زمانہ دنیا میں اسلامی افکار و اعمال کی اشاعت کے اور اس اشاعت سے تمام اقوام اور جماعتوں کو یکساں مستفید کرنے کے مواقع و ذرائع بیشتر و بہتر موجود ہیں۔ یہ ان کے مضمون کے صفحہ 4 سے ہے۔ الغرض اس شیخ المسیح علیہ السلام کے ایام سعد میں ہی قادیان میں چھاپہ خانے کی سہولت میسر ہوئی اور 1895 میں ضیاء الاسلام پریس قائم ہوا اور ایک نئی صبح طلوع ہوئی، لیکن سب کام آنن فانن نہیں ہوئے اور نہ ہی ایسا تھا کہ کوئی مشکل درپیش ہی نہیں آتی تھی۔ ابتدا میں جماعت میں شامل ہونے والوں میں خریداری کی استعداد کم تھی۔ قادیان میں کاتب، پریس، اس کی مشینوں اور دیگر ٹیکنیکل امور سے تعلق رکھنے والے احباب قلیل تھے اور سارے اخبارات اور رسائل مالی اور کئی قسم کے دباؤ کا شکار رہتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں اور مرمت کے لیے امرتسر یا لاہور جانا پڑتا تھا۔ متعدد مسائل سر اٹھاتے رہتے تھے، مگر سفر جاری رہا۔ 1936 میں جلسہ سالانہ پر پہلی بار لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا گیا، جس سے 25,000 احباب نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسیح موعود اشاعت کے ذریعے دین اسلام کو کامیاب کرے گا، اور قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ اشاعت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نشان کی صداقت کے لیے پریس جاری کر دیے اور پھر آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر اور وائرلیس وغیرہ ایجاد کرائے، اور اب تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا دن بھی آ سکتا ہے کہ مسجد میں وائرلیس کا سیٹ لگا ہوا ہو اور قادیان میں جمعہ کے روز جو خطبہ پڑھا جا رہا ہو وہی تمام دنیا کے لوگ سن کر بعد میں نماز پڑھ لیا کریں۔ بحوالہ روزنامہ الفضل قادیان 29 دسمبر 1936۔ یوں ایک طرف جہاں دیگر ایجادات تکمیل اشاعت ہدایت میں خادم اور سہولت کار بن کر اپنا کام کرتی رہیں، وہاں پرنٹنگ پریس سے بھی کام لیا جاتا رہا۔ قادیان میں پرنٹنگ پریس کے ارتقاء کا ذکر ہو چکا۔ اسی طرح قیام پاکستان کے بعد ہجرت ہوئی اور ربوہ میں جدید پریس قائم ہوا۔ 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی ہجرت کے بعد لندن میں رقیم پریس کا قیام عمل میں آیا۔ اس پریس نے حقانیت اسلام کے لیے تاریخ ساز لٹریچر پرنٹ کر کے نئی تاریخ رقم کی۔ خلافت خامسہ کے عظیم الشان دور میں سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ مختلف ممالک میں پرنٹنگ پریس کے قیام سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ حقہ کے لیے نئی سہولتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
اس بابت چند متفرق جھلکیاں پیش ہیں۔ جلسہ سالانہ برطانیہ سن 2015 کے موقع پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، رقیم پریس اور افریقن ممالک کے جو مختلف احمدیہ پریس ہیں، ان میں صرف ایک سال کے مختصر سے عرصہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل سے رقیم پریس لندن کے ذریعہ چھپنے والی کتب کی تعداد 2,90,000 سے اوپر ہے۔ الفضل انٹرنیشنل چھوٹے پیمفلٹ، لیفلیٹ اور جماعتی دفاتر کی سٹیشنریز کے علاوہ ہے۔ فارنہم میں رقیم پریس کے لیے ایک نئی عمارت خریدی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ اسلام آباد سے وہاں شفٹ ہو جائے گا۔ افریقن ممالک کے پرنٹنگ پریس بھی کام کر رہے ہیں، جن میں گھانا، نائجیریا، سیرالیون، گیمبیا، آئیوری کوسٹ، برکینا فاسو، کینیا اور تنزانیہ شامل ہیں۔ اس سال وہاں جو لٹریچر تباہ ہوا ہے، اس کی تعداد 10,85,000 ہے۔ فضل عمر پریس قادیان کے لیے جدید اور تیز رفتار بائنڈنگ اور فولڈنگ مشین خرید کر بھجوائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں اس مشین کے ذریعہ کام ہو رہا ہے۔ گیمبیا میں پہلا جدید کمپیوٹرائزڈ پریس سسٹم لگایا گیا ہے۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 5 فروری سن 2016۔ اسی طرح حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ برطانیہ سن 2017 کے دوسرے دن کے خطاب میں فرمایا، رقیم پریس UK کے ذریعہ چھپنے والی کتب کی تعداد اس سال 6,26,330 ہے۔ الفضل انٹرنیشنل جماعتی رسائل اور میگزین، پیمفلیٹس، لیفلیٹس، جماعتی دفاتر کی سٹیشنری وغیرہ اس کے علاوہ ہے۔ افریقہ کے 9 ممالک میں جماعت کے پریس کام کر رہے ہیں۔ جو کتب شائع ہوتی ہیں انہیں مختلف جماعتوں اور ممالک میں بھجوایا جاتا ہے۔ اس سال لندن سے مختلف 52 زبانوں میں 3,05,000 سے زائد تعداد میں 4.5 لاکھ سے زائد مالیت کی کتب دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوائی گئیں۔ قادیان سے بیرونی ممالک کو کتب بھجوائی جاتی ہیں۔ دوران سال قادیان سے بیرون ممالک کی لائبریریز اور دیگر ضروریات کے لیے 48,000 سے زائد کتب بھجوائی گئیں۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 14 ستمبر سن 2018۔ سال گزشتہ کی مثال دیکھیں تو جلسہ سالانہ برطانیہ سن 2022 کے موقع پر دوسرے دن بعد دوپہر کے اجلاس سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایمان افروز اور دل نشین خطاب میں رقیم پریس اور افریقن ممالک کے احمدیہ پرنٹنگ پریس کے ضمن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رقیم پریس فارنہم کو اس سال بڑی تعداد میں جماعتی کتب اور لٹریچر تباہ کرنے کی توفیق ملی۔ اس سال رقیم پریس فارنہم کے ذریعہ چھپنے والی کتب کی تعداد 2,29,000 سے اوپر ہے۔ اس طرح رسالہ موازنہ مذاہب، انصار الدین، النصرت، وقف نو کے رسالہ جات مریم اور اسماعیل، چھوٹے پیمفلیٹس، لیفلیٹس اور جماعتی دفاتر کی سٹیشنری وغیرہ کو شائع کرنے کی یا چھاپنے کی توفیق ملی۔ خط منظور کے ساتھ قرآن کریم کا انگلش ترجمہ نہایت دلکش اور دیدہ زیب جلد کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ رقیم پریس میں جدید 2 کلر مشین تنصیب کی گئی ہے۔ احمدیہ پرنٹنگ پریس افریقہ کے 7 ممالک میں ہے: گھانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرالیون، آئیوری کوسٹ، گیمبیا اور برکینا فاسو۔ انہوں نے بھی 5,71,000 سے اوپر لٹریچر شائع کیا ہے، کتب شائع کیں۔ گیمبیا میں پہلی جدید 5 کلر مشین کی تنصیب ہوئی اور یہ وہاں بڑا ماڈرن پریس بن گیا ہے۔ بحوالہ رپورٹ الفضل انٹرنیشنل 10 نومبر 2022۔ الغرض خلافت خامسہ کے آغاز پر پرنٹ پریس میں الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میں بھی انقلاب برپا ہوا۔ چنانچہ اس دور میں آلائے کلمہ اسلام کے لیے جماعتی لٹریچر کی اشاعت کی ایک الگ شان نظر آتی ہے۔ اسلام آباد برطانیہ کے ساتھ ساتھ آج درجن بھر ممالک میں رقیم پریس کی جدید سہولتوں سے آراستہ شاخیں قائم ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں کتب کی اشاعت ہوتی ہے، اور بطور خاص مسیح موعود کی مقدس بستی قادیان میں فضل عمر پرنٹنگ پریس قادیان بھی جدید پرنٹنگ و بائنڈنگ مشینری سے آراستہ ہے اور تکمیل اشاعت ہدایت میں اپنا فرض نبھا رہا ہے،
اور دنیا پر ظاہر ہو رہا ہے کہ نام نہاد علماء اور مخالف مولویوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، کیونکہ بعثت مسیح موعود علیہ السلام کا مقصد تکمیل دین نہیں بلکہ تکمیل اشاعت دین ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔